یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے آر او کی طرف سے، یہ آپ دیکھ لیں، اس کی تصویر بنا لیں، میں پڑھ کے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نیا لیٹر جاری کیا ہے ریٹرننگ افسر صاحب نے ابھی، میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ان کمپلائنس آف دی آرڈرز آف دی آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان دی کنسالیڈیٹڈ پروسیس فار NA-47 ICT2 ہیز بین پوسٹ پونڈ ٹل فردر آرڈرز فرام دی ECP۔ یہ آج 11/2/2024 کا لیٹر ہے۔ اس کی روشنی میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صبح سٹے دیا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ آرڈر جاری کر دیا۔ جو ایک بات آپ کو بتا دوں، عمران خان نے ایک بات 1 سال پہلے کی تھی۔ یہ لوگ جو لندن پلان والے لوگ ہیں اور ان کے 3 کام کرنے کا ان کا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، اس کو نااہل کریں گے، اور اس کے بعد دوسرا کام کریں گے، یہ میری پارٹی کو ڈسمنٹل کریں گے۔ اس کے لیے کنگز پارٹیاں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تیسرا کام یہ کریں گے، جی تیسرا کام یہ کریں، پیچھے ہو جائے۔ تیسرا کام یہ کریں گے، نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی فیملی کے سارے مقدمات یہ کیا کریں گے، ختم کریں گے۔ جب یہ ختم کر لیں گے، پارٹی ڈسمنٹل کر لیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے، پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں گے، اس سے پہلے کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ لندن ایگریمنٹ کا ایک حصہ ہے اور انہوں نے یہی کیا۔ اب جب دیکھا الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گئی، سب کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا۔ جب ہم نامینیشن فارم جمع کرانے گئے تو ہمارے نامینیشن فارم چھیننے شروع کر دیے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جب نامینیشن فارم ہی چھین لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہمارے پروپوزر سیکنڈر اٹھا لیے، جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے، جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو اس کرپٹ بیوروکریسی کو ساتھ ملا کر کے 90% سے زائد ہماری ٹاپ جو لیڈرشپ تھی بشمول میرے، ہمارے کاغذات ریجیکٹ کر دیے۔ میں میڈیا کی موجودگی میں اسی ریٹرننگ افسر کے ساتھ گیا، میں نے کہا آخری دن، میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی میرے اوپر آبجیکشن ہے؟ انہوں نے کہا میڈیا نے ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا جی نہیں ہے۔ رات کو 12 بجے آرڈر آیا، مجھے بھی انہوں نے نااہل کر دیا۔ ہم ہائی کورٹ میں گئے، ہم اپنے کاغذات بحال کر کے آئے۔ بحالی کے بعد جب انہوں نے دیکھا یہ تو بڑی اکثریت سے جیت جائیں گے، انہوں نے پھر کیا کیا، ہم سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ اس کے بعد بلے کا نشان چھیننے کے بعد ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے پھر ہمارے اس فیصلے کو سیٹیسفائیڈ کر دیا۔ پھر یہ اطمینان کر گئے کہ قوم تو بے شعور ہے، قوم تو اپنا ہوش و آواز کھو بیٹھی ہے، قوم تو نہیں اٹھے گی۔ انہوں نے کہا کس کس سے ہمارا مقابلہ کرے گا، کوئی فاختہ ہوگا، کوئی بوٹ ہوگا، کوئی بینگن ہوگا، کوئی پیراشوٹ ہوگا، اور اس کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نشان دے دیے۔ جب دیکھا یہ تو پھر جیت رہے ہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور اپنے حلقہ اسلام آباد کی تو الگ سے بات کر رہا ہوں۔ کیا روز ہمارے خلاف FIR ہیں، ہمارے لوگوں کو جس کے پاس ہم میٹنگ کرتے تھے اگلے دن یا اٹھا لیتے تھے یا ان کے خلاف FIR دیتے تھے یا ان کے گھروں میں چھاپے مارتے تھے اور تمام SHOs ان کو فون کرتے تھے۔ جب یہ سب کچھ الگ ہو گیا، الیکشن ڈے آیا، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا الیکشن ڈے پہ آپ کمیونیکیشن کا ذریعہ ختم کر دیں۔ انہوں نے نیٹ ختم کیا، موبائل ختم کیا، پورا اسلام آباد میں انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اپنے ملک کا تماشا دکھایا، اور اس تماشے کے بعد کیا کرتے ہیں، رات کو رزلٹ آ جاتا ہے، پورا میڈیا دکھا رہا ہے۔ ہم خود فارم 45 کو کنسالیڈیٹ کر کے لے آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے، جو میں نے ووٹ لیے ہیں 1,04,570، جو میرا مد مقابل ووٹ لے رہا ہے صرف 51,000، فرق کتنا ہے، مور دین 53,000، 53,000 سے زائد کا صرف فرق ہے، اور پورے آپ نے میڈیا نے چلایا۔ رات کو آپ کو پتا ہے 12 بجے کے بعد بند کر دیا گیا، میڈیا کو کہا تم نہ چلاؤ، اور یہاں رات ساری ہم کھڑے رہے، بیٹھے رہے، نہ ہمیں ایکسیس دی گئی، نہ ہمارے رزلٹ کو اس کے مطابق بنایا گیا، اور باہر جو میرا ووٹ تھا وہ طارق فضل کے حق میں، جو طارق کا ووٹ تھا وہ میرے حق میں، یعنی یہ سارا فراڈ کرنے شروع ہو گئے۔ جب ان کے پاس میں لے کے چلا گیا فارم 45، میں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے وہ جو باہر لگا ہوا تھا سارا سکرین سسٹم اس کو اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد ہم 1 بجے تک دھرنا دے کے یہاں بیٹھا رہے۔ جب 1 بجے میں نے پریس کانفرنس کی
तो इन्होंने क्या किया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में 1 मिनट पहले वो नोटिफाई कर दिया फॉर्म 47 और मेरे मुखालिफ को जितवा दिया। और उसके बाद आज हम इलेक्शन कमीशन में गए। इलेक्शन कमीशन ने ये सारा रिकॉर्ड देखने के बाद इनका प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन आज रोक दिया जो इन्होंने 12 बजे करना था। मगर मैं ये कहता हूं, क्या आप मुल्क को साथ लॉयल हैं? क्या मुल्क के साथ सिंसियर हैं? इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम पे आपको तरस नहीं आता? क्या ये मुल्क मेरा और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को आपने नहीं देखना? क्या इस फ्रॉड के जरिए आप सियासी इस्तेकाम ले आएंगे? क्या सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई कानून उठा लें, दुनिया का कोई मुल्क उठा लें कि जहां निजाम इंसाफ कानून इस तरह बिक रहा हो, जहां इस तरह डकैती हो रही है, जहां इस तरह जुल्म हो रहा हो, वहां ना मुल्क तरक्की करते ना वहां कौमें तरक्की करती हैं। आज प्रैक्टिकली डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं। मुझे बताएं, इस फ्रॉड के जरिए, इस धांधली के जरिए, इस डाकाजनी के जरिए जो हुकूमत बनेगी वो चल पाएगी? क्या वो मुल्क के माशी मसाइल हल कर पाएगी? क्या मेरा और आपका ये मुल्क नहीं है? क्या हमारे बच्चों के फ्यूचर नहीं है यहाँ? क्या हम लोगों ने जो कुछ कर रहे हैं ये लोग, इनके खिलाफ मेरा आपका फर्ज नहीं है कि हम एहतजाज करें, हम अपना हक लें? आइन के मुताबिक हक के हुक्मरानी है सिर्फ और सिर्फ अवाम का। अवाम अपने में से जिसको नुमाइंदा बनाना चाहे वो बनाए। जब अवाम की उमंगों के बरक्स आप डाकुओं को सर पे मुसल्लत कर देंगे, बिठा देंगे, मुझे बताएं कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? ओवरसीज आपके पास पैसा लेकर आएंगे? क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर इधर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? क्या आप मुल्क की इकाइयों को आप तबाह करना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं? मुझे बताएं, सारी इंटरनेशनल मीडिया ने आपको कोट किया। जब आप कश्मीर की बात करेंगे, आप तो मुहिब्बे वतन है ना सारे, जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो मुझे बताएं, तो कश्मीर में जब कहते हैं कि कठपुतली वजीर आला है, जब कश्मीर में कहते हैं बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल है, जब इंसाफ का जनाजा निकला जा रहा है, तो मुझे बताएं जब आपके मुंह पे ये तमाचा मारेंगे, ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने ला खड़ा करेंगे, आपके पास जवाब क्या होगा? लिहाजा एक शख्स की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में इतने मत गिर जाओ कि मुल्क के तमाम इदारे डिस्क्रेडिट कर दो, मुल्क के तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दो, मुल्क की मईशत को तबाह कर दो, मुल्क के 25 करोड़ अवाम को माशी तबाही में ढकेल दो और मुल्क के बुनियादी इकाइयों को कमजोर कर दो। ये तुम्हारा फैसला तो हो सकता है, लेकिन अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिहाजा आज से जब तक हमारा रिजल्ट दुरुस्त नहीं होगा, रोजाना 2 बजे हम यहीं आएंगे, हम यहाँ एहतजाज करेंगे जो कि हमारा बुनियादी हक है, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे हुकूक हमें नहीं मिल जाते हम इस अपने हक को लेकर रहेंगे। और दूसरी बात, आज भी मैं उनको कहता हूं जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करते हैं, उनको चाहिए चले जाओ जेल, माफी मांग लो। एक शख्स की दुश्मनी में मुल्क को आपने 2 साल में कंगला करके तबाह बर्बाद कर दिया। आपने रेफरेंडम देख लिया, लोग कौम आप सिर्फ इमरान खान को चाहते हैं। जाओ माफी मांग लो, वो फतेह मक्का की तरह तुम्हें माफ कर देगा। इंशाअल्लाह मुल्क अच्छे तरीके से चलेगा। और अगर आपने इस तरह की घटिया हरकतें जारी रखी तो मुल्क का नुकसान होगा, और तुम लोग जो चंद बदमाशिया ऊपर बैठा हुआ है, वो बदमाशिया को लोगों ने खसो खाशाक की तरह मिटा देना। शुक्रिया। थैंक यू। काले कोट के ऊपर पुलिस ने हाथ करो भाई और यूनिफॉर्म फाड़ी किया, खवातीन वकला के ऊपर तशद्दुद किया। क्या आप इनके खिलाफ रिएक्शन देंगे? मार्च का क्या आपको लाएअमल बनाएंगे? इस्लामाबाद का और सीवरबाद का हाई कोर्ट के लिए क्या क्या आप वकला के लिए? हमारे वकीलों को साथ जाति की, उनके कोट फाड़े जो मेरे साथ मेरे एजेंट या हमारे साथ थे, हम उसके बारे में डीसी को कह दिया है, पुलिस को कह दिया है कि उसकी इंक्वायरी करें, उनको नौकरी से बर्खास्त करें, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। और अगर एफआईआर दर्ज न हुई हम अदालत में जाएंगे, हम वहां से इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, इनको जेलों में भी भेजेंगे, इनको नौकरी से भी बर्खास्त कराएंगे।
کہ الیکشن کے روز آپ کو اندر آر او آفس جانے کی ایکسیس نہیں دی گئی، آج آپ اندر گئے، آر او صاحب سے بھی ملے، ڈی آر او سے بھی ملے، تو کیا انہوں نے آپ کی یقین دہانی کروائی اور آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے جو نتائج بدلے گئے ہیں یہ درست ہو پائیں گے یہاں سے، یا پھر آپ کو عدالت عثمیٰ جانا پڑے گا؟ دیکھیں، ان سے تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ ان کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ آیا ہوا ہے وہ ہٹا دے، کیونکہ بے ضمیر انسان بھی کبھی زندہ ضمیر تو ان کا ہو سکتا ہے نا، انسان ہے، ان کو ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے۔ آر او ہمیں نہیں ملا ریٹرننگ افسر، ڈی سی جو ڈی آر او ہے باہر ملا ہمیں، اس کو بھی سارا پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، ڈاکہ زنی انہوں نے کی ہے، اس ڈاکے کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق حاصل کرنے تک یہ جدوجہد، پرامن جدوجہد ہم جاری رکھیں گے۔ ادھر میں آ کے اپنے عوام سے خطاب کروں گا، اس کے بعد ہم اس کو ڈسپرس ہوں گے۔ تھینک یو۔ جب آپ کی حکومت گرائے گی عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایسے نظام کا حصہ نہیں بنوں گا جو مسلط کیا گیا، اب وہ دوبارہ نظام آ رہا ہے، کیا اسمبلی میں جائیں گے یا ایک بات جب میں نے آپ کو بتائی تھی نا، 3 باتیں کہ عمران خان نے پچھلے سال کہا تھا کہ یہ 3 کام ہوں گے تو الیکشن میں جائیں گے، ایک چوتھی بات بھی کی تھی جو میں جذبات میں میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ چوتھی بات یہ کی تھی کہ یہ تینوں کام کرنے کے باوجود جیتے گی پی ٹی آئی۔ آج الحمدللہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ ہم کسی کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، مگر ہم اسمبلی میں جائیں گے، ہم ان کو ایکسپوز کریں گے۔ ہم انشاءاللہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم 2/3 میجارٹی سے جیت چکے ہیں، ان ڈاکوؤں کو ڈاکہ زنی نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنا حق حاصل کر کریں گے انشاءاللہ۔ شہید شہین زندہ باد۔ شہید شہین زندہ باد، عمران خان زندہ باد، ایک منٹ قیدی نمبر 104۔ ایک منٹ رکو یار۔ شیخ شہین صاحب، اگر یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو کیا آپ کا رخ بیچوں کی طرف ہوگا؟ ہمارا بتائیے گا کہ آزاد پرندوں کی اڑان کو روکنے کے لیے کچھ اسٹریٹجی بتائیے۔ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب عمران خان کا حکم ہے کہ آر او آفس کے سامنے آپ نے احتجاج کرنا ہے، ہم روز کریں گے۔ دوسری بات، آئندہ کا لاحمل آئندہ بتائیں گے۔ تیسری بات، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، ان کے نامنی ہیں، اور وہ بغیرتی ہوگا جو عمران خان کا ایک امانت لے